مضمون کا عنوان ہے میر کا تصور عشق۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں میر تقی میر کو بحیثیت انسان، جو ہمارے ہی طرح کے انسان تھے اور ان کا عشق بھی ویسا ہی تھا، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں۔ تو آپ کی اجازت سے شروع کرتا ہوں۔ عشق انسان کی وہ بنیادی جبلت ہے جو شریانوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، اسی کی بدولت کاروان حیات سرگرم ہے اور اسی کے دم سے رگے جاں میں حرارت ہے۔ اگر انسان سے عشق چھن جائے تو اس کی حقیقی موت ہو جائے، کیونکہ عشق ہی سبب زندگی اور وجہ تحریک ہے۔ عشق کا مطالعہ اگر وسیع تناظر میں کیا جائے تو اس میں روح کائنات کی جلوہ سامانیوں کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور کون و مکان کے جملہ اسرار و رموز چشم دل پر واہ ہونے لگتے ہیں۔ عشق شاعری کا بنیادی موضوع رہا ہے، بالخصوص صنف غزل حسن و عشق کے معاملات اور واضحات قلب کے اظہار کے لیے سب سے کارآمد اور موضوع صنف قرار دی جاتی رہی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عشق اور صنف غزل لازم و ملزوم ہیں۔ عشق جیسے وسیع، وقیع، متنوع، تہدار، رنگارنگ اور کثیر المعانی موضوع کے لیے غزل کی صنف سے بڑھ کر کوئی اور پیرایہ اظہار مناسب نہیں ہوتا، اور جس طرح عشق اور غزل لازم و ملزوم ہیں، اسی طرح عشق اور میر بھی لازم و ملزوم ہیں کہ عشق کی کیفیات کو نظر انداز کر کے میر کی شخصیت کا ادراک و عرفان بھی محال ہے۔ میر کی شخصیت جس کی وجہ سے سراپا سوز و ساز اور درد و داغ بن کر رہ گئی تھی، وہ عشق ہی ہے۔ میر نے اپنی غزلوں میں جس موضوع کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ عشق ہی ہے۔ خالی نہیں بغل کوئی دیوان سے میرے، افسانہ عشق کا ہے یہ مشہور کیوں نہ ہو۔ اردو شاعری میں عشق کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا رہا ہے، عشق حقیقی اور عشق مجازی، یعنی ایک کا تعلق روحانیات سے ہے تو دوسرے کا اجسام سے ہے۔ میر تقی میر کی شاعری میں یہ دونوں سلسلے برتے گئے ہیں۔ کہیں کہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا مجازی عشق بھی روحانی غلبہ سے وابستہ ہے۔ بن گیا عشق حقیقی کا سبب عشق مجاز، ایک زینے سے بڑھے دوسرا زینہ آیا۔ میر کی شاعری کے مطالعے سے یہ نتیجہ نکالنا بہت مشکل نہیں ہے کہ ان کے عشق کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ان کا عشق عرضی بھی ہے اور سماوی بھی، جنسی بھی ہے اور روحانی بھی، لیکن دونوں کے درمیان ایک ایسا تعلق اور رشتہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط و منسلک نظر آتے ہیں۔ میر سراپا عشق و مستی کا پیکر تھے۔ انہیں اپنے خاندان میں ہی تصوف کا وہ ماحول ملا تھا جس کا مرکز و محور عشق حقیقی تھا۔ ان کے والد نے بچپن میں ہی عشق کا سبق پڑھا دیا تھا۔ پھر ان فوان شباب کو پہنچے تو ایک ایسا واقعہ بھی پیش آ گیا جسے وہ تاحیات فراموش نہ کر سکے۔ میر کا مجازی عشق اگرچہ ناکام رہا، مگر اس نے میر کو عشق اور جنون کی آگہی سے آشنا کر دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میر نے ابتدائی زندگی سے ہی عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کے بادئ ناب کو اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ میر کے تصور عشق کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ وہ عشق مجازی کا سلسلہ عشق حقیقی سے جوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مجازی عشق بدن اور جسم کی جمالیات سے وابستگی کے باوجود ہوسناکی اور جنسی تلذذ کا مظہر نہیں بنتا۔ بقول عالم السرور، ان کی عشقیہ شاعری میں جسم کی مستی بھی ہے اور روح کی آنچ بھی ہے۔ انکوٹ۔ میر نے اپنی غزلوں میں عموماً اپنے نظریہ عشق کا ہی اظہار کیا ہے، مگر وہ عشق کون سا ہے اس پر اختلاف رائے ہے۔ بعض حضرات عشق حقیقی کو فوقیت دیتے ہیں تو بعض عشق مجازی کو۔ مثلا ڈاکٹر جمیل جالبی نے میر کے عشق کو دو دائروں میں تقسیم کیا ہے، بڑا دائرہ اور چھوٹا دائرہ۔ انہوں نے عشق حقیقی کو بڑے دائرے میں رکھا ہے اور عشق مجازی کو چھوٹے دائرے میں، جو بڑے دائرے سے الگ نہیں ہے بلکہ بڑے دائرے میں ایک حالہ بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، کوٹ، میر کے نزدیک عشقی خالق، عشقی خلق اور عشقی باعث ایجاد خلق ہے۔ اس تصور عشق پر میر نے اپنی مصنوی شعلہ عشق، دریائے عشق اور معاملات عشق کے آغاز میں وضاحت سے روشنی ڈالی ہے۔ زندگی تلاش عشق ہے اور دل عشق کا مقام خاص ہے۔ خود آگاہی یہیں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس خود آگاہی سے بندہ خود معبود ہو کر اپنی الوہیت کا اظہار کرتا ہے، اس کی خود ہی گم ہو جاتی ہے اور فرد و کائنات ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا باعث یہ ہے کہ وہ زندگی کے اس بھید سے واقف ہو۔ اپنی ہی سیر کرنے ہم جلوہ گر ہوئے تھے، اس رمز کو ولیکن معدود جانتے ہیں۔ انکوٹ۔ اس عشق کی مثال میں یہ اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لوگ بہت پوچھا کرتے ہیں کیا کہیے میاں کیا ہے عشق، کچھ کہتے ہیں سر الہی، کچھ کہتے ہیں خدا ہے عشق۔ عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق۔ عشق ہے طرز و طور عشق کے تئیں، کہیں بندہ کہیں خدا ہے عشق۔ محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور۔ یہ میر کا وہ تصور عشق ہے جس کو جنسی آلودگی اور جسمانی تعلق سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس کے ذریعہ ان کی ذات میں خدا کا عکس دیکھا جا سکتا ہے اور کائنات کی ہر شے ایک ہی نور کا عکس معلوم ہوتی ہے۔
میر کی زندگی نے اس راہ سے عشق کو ایک اعلیٰ قدر سمجھ کر حاصل کیا۔ یہی پاکیزگی اور عشق کا اعلیٰ نصب العین آگے چل کر ان کے معتبر مجازی عشق کی تعمیر میں معاون ثابت ہوا۔ میر کے عشق کا دوسرا تصور یعنی مجازی اور مادی عشق نسبتاً زیادہ نظر آتا ہے۔ پروفیسر عبادت بریلوی، پروفیسر خواجہ احمد فاروقی اور شمس الرحمن فاروقی وغیرہ نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ میر کے تغزل کا میلان زیادہ تر عشق مجازی کی طرف رہا ہے۔ ان پر حقیقت سے زیادہ مجاز کا اثر تھا۔ جس عشق سے انہیں سابقہ پڑا وہ اسی دنیا کا عشق تھا، اس لیے ان کی شاعری میں معشوق گوشت پوست کا انسان ہے اور وہی ان کی غزلوں میں بت ہزار شیوا کی طرح رنگ بدل بدل کر اپنی ادائیں دکھاتا ہے۔ عشق مجازی کا کوئی رنگ اور کیفیت ایسی نہیں جو ان کی شاعری میں موجود نہ ہو۔ اس میں عشق کا مادی تصور بھی ہے اور جنس کی بھینی بھینی مہک بھی۔ بقول پروفیسر خواجہ احمد فاروقی کوٹ، میر نے جنسی نفسیات اور عشق زندگی کے کامیاب مرقع پیش کیے ہیں۔ اس کی اکثر غزلیں وجدانی فضا کی آئینہ دار ہیں اور ان سے عشقیہ وجدان کی ایک دنیا تعمیر ہو سکتی ہے۔ انکوٹ۔ مثلاً یہ اشعار دیکھیں: سعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا، گرم آ کر ایک دن وہ سینے سے لگ گیا تھا، جب سے ہماری چھاتی ہر شب جلا کرے ہے، وصل اس کا خدا نصیب کرے، میر دل چاہتا ہے کیا کیا کچھ تو کہہ، وصل کی پھر رات چلی جاتی ہے، دن گزر جائیں ہیں پر بات چلی جاتی ہے۔ ان اشعار میں عشق کا جو تصور ہے اس میں جسم کی آنچ، بدن کی خوشبو، جنس کا جذبہ اور وصال کی تمنا واضح ہے۔ یہ عشق معشوق سے ہم آغوشی، بوسہ اور جنسی تعلق سے لذت کشی کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ میر کا عشق چونکہ مادی ہے، اس لیے جب وہ اپنے معشوق کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بدن کے خطوط، اس کے تنگ لباس، جسم کے نشیب و فراز، اس کے جسم اور بالآخر لذت وصال تک کا بیان ایسی فنکاری سے کرتے ہیں کہ نہ صرف معشوق کا پیکر صاف صاف سامنے آ جاتا ہے بلکہ عاشق کے جنسی جذبے کا ایک خاص اظہار بھی نمایاں ہوتا ہے۔ مثلاً یہ اشعار دیکھیں: کیا لطف تن چھپا ہے تیرے تنگ پوش کا، اگلا پڑے ہے جامے سے اس کا بدن تمام، کل لے گئے تھے یار ہمیں بھی چمن کے بیچ، اس کی سی بو نہ آئی گل و یاسمن کے بیچ، کشتا ہوں میں تو شیریں زبانی یہ یار کا، اے کاش وہ زبان ہو میرے دہن کے بیچ، کھینچا بغل میں جو اسے مست پا کے رات، کہنے لگا کہ آپ کو بھی اب نشہ ہوا۔ ان اشعار میں کہیں معشوق کی تنگ پوشی کے باعث اس کے جسم کی تصویر کشی کی گئی ہے تو کہیں معشوق کے جسم کے خطوط نمایاں کر کے اسے شہوت انگیز بتایا گیا ہے۔ آخری شعر میں تو عاشق اور معشوق دونوں کی نفسیات کا اظہار غضب کا ہوا ہے۔ پہلے مصرعے میں معشوق کو آغوش میں بھر لینے کا ذکر فطری ہے، مگر دوسرے مصرعے میں معشوق کا رد عمل ایک نئے معنی سے روشناس کراتا ہے۔ معروف ناقد قاضی جمال حسین نے اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: کوٹ، محبوب کا یہ بیان عاشق کی جرأت اقدام پر ایک مثبت رد عمل کا اظہار ہے۔ عاشق کی اس گستاخی پر ناگواری کے بجائے اس اقدام میں تاخیر پر محبوب اظہار جرأت کرتا ہے کہ نشہ تو آپ کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ متن کی داخلی ساخت میں عاشق کی جانب سے اس پیش قدمی میں تاخیر پر محبوب کی ناپسندیدگی کی کیفیت بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ انکوٹ۔ اسی طرح میر کے یہ دو اشعار دیکھیں جن میں معشوق کے پانی میں نہانے کا سماں اور جسمانی حسن کے نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ شب نہاتا تھا جو رشک قمر پانی میں، گتھی مہتاب سے اٹھتی تھی لہر پانی میں، ساتھ اس کے حسن کے دیتا تھا دکھائی وہ بدن، جیسے جھمکے ہے پڑا گوہر تر پانی میں۔ پہلے شعر میں معشوق کے بدن اور دریا کا پانی آپس میں گتھم گتھا ہے جیسے شب وصل میں عاشق و معشوق، جبکہ دوسرے شعر میں بڑی خوبی سے مشاہدے کی شمولیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں بدن کے عمومی تصور میں تشبیہ کی مدد سے یا جزیات کے بیان سے بعض صفات اور خطوط کو اس طرح نمایاں کر دیا گیا ہے کہ شعر کی تہداری اور لطف میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دراصل میر نے جہاں جہاں معشوق کے بدن کا ذکر کیا ہے وہاں مختلف خطوط کو اس طرح نمایاں کیا ہے کہ معشوق کا ذہنی پیکر خارجی محبوب کا نعم البدل بن جاتا ہے اور قاری بدن کے ان خطوط کو اپنے تخیل میں دریافت کر لیتا ہے۔ لفظوں سے بنائی گئی بدن کی تصویر معشوق کی دل آویزی کے ساتھ ساتھ عاشق کے جنسی جذبے کا لطیف پہلو بھی نمایاں کر دیتی ہے۔ میر کی شاعری میں عاشق کا جو کردار ہے وہ عام شاعروں کے عاشق سے الگ ہے۔ عام شاعروں کا عاشق عموماً روایتی انداز کا ہوتا ہے جو اپنی رسومیات کی حدود سے باہر نہیں نکلتا ہے، اس میں فطری پن کم اور تصنع زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس میر کا عاشق روایتی رسومیات کا پاسدار ہوتے ہوئے بھی رسومیات کے دائرے کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میر کا عاشق مجنوں کا رول نبھاتا ہوا ہوشمند اداکار یا کسی نفسیاتی گرہ کا مبتلا سودائی نہیں، ہم میں سے کوئی ایک یا شاید ہم میں سے ہر ایک کا جانا پہچانا عام انسان ہے۔
اگر یہ کردار خود میر کا ہے تو مزید حیرت ہوتی ہے کہ میر کے بارے میں جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، شکستہ رنگ، زرد رو اور خمیدہ کمر میر، وہ تصور ٹوٹ جاتا ہے، اور میر ایک عاشق کے روپ میں کبھی تو محبوب کے بند قبا کھولتے نظر آتے ہیں، کبھی مستی میں محبوب سے ہم آغوش ہیں، اور کبھی پسینے میں بھیگے معشوق کے بدن سے سرشار ہیں۔ گویا میر بطور عاشق ہمارے آپ کی طرح ایک عام انسان نظر آتے ہیں، اور ان کے عشق کا تصور عام انسانی تصور عشق کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی طرح میر کی شاعری میں معشوق کا کردار بھی روایتی رسومیات کا حصہ ہوتے ہوئے اپنے اندر ایک انفرادی شان رکھتا ہے۔ میر کا معشوق طوائف یا شاہد بازاری نہیں ہے، اس کا تعلق اسی سماج سے ہے جس کا ایک فرد خود میر ہے۔ میر کا معشوق عرضی ہے اور اپنی تہذیبی اقدار اور معاشرتی روایت کا پابند ہے۔ بقول پروفیسر خواجہ احمد فاروقی، میر نے اپنی تصویروں میں جن قدروں کو ابھارا ہے وہ وہی ہیں جو شریف متوسط گھرانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے پروفیسر گوپی چند نارنگ نے میر کے معشوق سے متعلق لکھا ہے کہ کوٹ، میر نے جس محبوب کے چہرے سے نقاب سرکائی ہے اس کا تعلق فارسی شعراء کی طرح غیر جنس سے نہیں، نہ ہی میر کا محبوب جن سے کم عرض سے ہے۔ تذکرہ بہار بے خزاں سے روایت ہے کہ میر ایک پری تمثال سے درپردہ میل خاطر رکھتے تھے، اور اس کو پانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کھویا بھی تھا۔ مدتوں جذب و جنون کی کیفیت رہی، اس کا اثر ان کی شاعری پر غیر معمولی طور سے ہوا ہے۔ ان کی شاعری میں جنس کی مہک ہے اور ان کا تصور حسن واردات قلبیہ پر مبنی ہے۔ انکوٹ۔ عشقیہ شاعری میں عاشق و معشوق کے علاوہ ایک کردار رقیب کا بھی ہوتا ہے، مگر میر کے تصور عشق میں یہ کردار برائے نام ہی نظر آتا ہے۔ میرا خیال ہے میر جس معاشرے اور شریف گھرانے کی معشوقہ کا ذکر کرتے ہیں وہ 7 پردوں میں رہنے والی ایسی شریف زادی ہے جس کے یہاں ایک سے زیادہ لوگوں سے محبت کرنا عشق کی توہین ہے۔ 18ویں صدی کے اعلیٰ اور شریف گھرانوں کی خواتین سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوم یہ کہ میر کو اپنے معشوق پر کامل اعتماد ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کسی غیر کے عشق میں گرفتار ہو ہی نہیں سکتا۔ میر کی شاعری میں معشوق کبھی کبھی لڑکا بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان پر امرت پرستی کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ مثلا میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، یا کیا لڑکے دلی کے ہیں عیار اور نٹکھٹ، دل لے ہیں یوں کہ ہرگز ہوتی نہیں ہے آہٹ۔ امرت پرستی کے ذکر کو بعض ناقدین نے میر کی جنسی کجروی اور بعض نے تہذیبی زوال اور اخلاقی گراوٹ سے تعبیر کیا ہے، مگر میرا خیال ہے اسے محض جنسی تلذذ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو تصوف کے تناظر میں سمجھنا چاہیے جہاں مظہر پرستی کی روایت ملتی ہے۔ بقول پروفیسر گوپی چند نارنگ، اسلام میں چونکہ پردے کی سخت پابندی تھی اور عورتوں کا برملا ذکر مذموم سمجھا جاتا تھا، اس لیے تصوف میں امرت کو بھی مثالی مظہر قرار دیا گیا ہے۔ انکوٹ۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اردو شاعری کے کلاسیکی دور اول میں اردو غزل پر فارسی روایات کا اثر بہت زیادہ رہا ہے، اور فارسی میں نہ تو تانیث کا فعل ہے اور نہ ضمیر۔ یہی کیفیت دور اول میں اردو میں بھی منتقل ہو گئی جس سے میر کا تعلق ہے، اسی لیے قواعد کی یہ کیفیت عشق مجازی اور عشق حقیقی میں مشترک نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میر کا تصور عشق مجازی زیادہ تر عشق مجازی کا رہا ہے، وہ اس وادی کے ذرہ ذرہ سے آشنا ہیں، مگر یہ عشق ہماری طبیعت کو پستی یا ہوس پرستی کی طرف مائل نہیں کرتا۔ اس میں بیان زمینی ہے مگر فکر آسمانی ہے۔ ان کے ہاں معاملہ بندی کی سطح بھی اونچی ہے جو ہماری فطرت میں بلندی اور بالدگی پیدا کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں حسن و عشق کا گہرا وجدان، بے پناہ ایمائی اثر اور ہماگیری و دوررسی کی ایسی دنیا ہے جو زندگی کے پس منظر کے ساتھ دلکش اور پرکشش ہے۔ اس کا تعلق انسان اور سماج سے بہت گہرا ہے، یہ زہرناک اور مردم بیزار نہیں ہے۔ میر کی عاشقانہ سیرت کی تعمیر میں ان کے خاندان کی تہذیبی اور معاشرتی روایات کا بڑا دخل ہے، اس لیے انسان کے دکھ درد کا احساس، اپنی اور دوسروں کی عزت، عشق کی غیرت اور حسن کے اعتراف کے سرچشمے ان کی زندگی اور شاعری دونوں میں مل جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے مرنے کا مزہ جانا، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، یا ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ میر کے ایک اہم ناقد محمد حسن عسکری نے لکھا ہے، کوٹ، میر کے ہاں عام آدمی اور عاشق الگ الگ مخلوق نہیں ہیں۔ زندگی عام آدمی کی سطح سے آہستہ آہستہ بلند ہو کر لطافت، معصومیت، شدت، گہرائی اور گہرائی کی اس سطح تک پہنچتی ہے جس سے عاشق مراد ہے، ایک دم سے چھلانگ نہیں مارتی۔ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان حد نہیں، ایک زینہ ہے۔ میر کے عشق میں بہت سارا درد، نرمی، گھلاوٹ اور ہماگیری انہی انسانی تعلقات کے طفیل آئی ہے۔ انکوٹ۔ یہی وجہ ہے کہ میر کے یہاں عشقیہ کیفیات میں انسانی سطح ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔
عشق کا سارا عمل التجا، پیار، شکوے، شکایت، ہجر، ناکامی، بے وفائی، خواہش وصال، سب کچھ اسی سطح پر ہوتا ہے۔ عاشق میر انسان میر کے روپ میں ہی نظر آتے ہیں، جس کے اضطراب میں تحمل بھی ہے اور انسانی رشتوں کی پاسداری بھی۔ انسانی عشق کی شاید ہی کوئی کیفیت ہو جس کا اظہار میر کی شاعری میں نہ ملتا ہو۔ میر زندگی اور تہذیب و تاریخ کے دوسرے امور اور تجربات کو بھی عشق کے رمزیہ حوالے سے ہی پیش کرتے ہیں۔ ایک پوری تہذیب کی تباہی کو وہ اپنی تباہی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی شاعری میں غم جانا اور غم دوراں ایک ہو جاتے ہیں۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔ ناکام رہنے ہی کا تمہیں غم ہے آج میر، بہتوں کے کام ہو گئے کل تمامیاں۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ دل وہ نگر نہیں جو پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے۔ یہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یعنی میر بنیادی طور پر اگرچہ رومانی اور مجازی عشق کے شاعر ہیں، مگر ان کی شاعری محض جنسی اور تشنگی اور دیوانگی کی دین نہیں ہے۔ اس میں ان کے مستقبل کے خواب کی پنہاں آرزوئیں شامل ہیں اور اس عہد کی ساری تہذیبی شکست و ریخت بھی موجود ہے۔ مختصر یہ کہ میر کا سب سے پسندیدہ موضوع عشق رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کا بیان رسمی طور پر نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے بیان میں ناکامی عشق کی ایک پرسوز فضا خلق کرتے ہیں جو ذاتی تمدن اور تہذیبی تجربے کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں چوٹ کھائے ہوئے تڑپتے ہوئے دل اور ٹوٹتے بکھرتے معاشرے کی صدائیں گونجتی ہیں۔ ہر چند کہ وہ کم عمری میں ہی پری تمثال کے عشق میں گرفتار ہو گئے، لیکن یہ عشق کا عذاب کسی ایک عمر تک محدود نہیں رہا، بلکہ ان کی ذات کے ساتھ ہمیشہ لگا رہا۔ مرکز بدلتے رہے، کبھی مجازی تو کبھی حقیقی عشق میں مبتلا ہوئے، مگر اپنے عشقیہ اظہار کو انہوں نے رسمی نہیں بننے دیا۔ اسی لیے ان کی شاعری اور تصور عشق میں جو صداقت، تاثیر اور شدت احساس ہے، وہ دوسروں کے ہاں مفقود ہے۔ بہت بہت شکریہ۔